بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن شجر پہ، حجر پہ، جھنڈوں پہ، پیروں کے قدموں میں کبھی کسی ڈھیری پر کبھی کسی ڈھیری پر گرتے ہیں۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الیاس قادری صاحب کی پارٹی والوں کی طرف سے شائع شدہ تفسیر صراط الجنان کی ہیں، جو کبھی داتا صاحب سلام کرے، کبھی پاک پتن سلام، کبھی حوصلہ آدم کو سلام کرے۔ اے رب کی توحید کو سینے لگائے رکھنے والوں، اے انبیاء علیہم السلام کی سنت پہ قائم رہتے ہوئے صرف اللہ ہی سے دعا مانگنے والوں، اے قبروں کی پوجا سے بچ کر اپنی جبی کو، اپنے ماتھے کو خالص اللہ مالک کے لیے جھکانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قبر پرستی ایک بیماری کی شکل میں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ کلمہ پڑھ کر ایک اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے راستے کو اپنا چکے ہیں، اور ان کی مکمل کوشش بھی یہ ہے کہ اپنا یہ شرکیہ عمل کسی طرح دلیل سے بھی ثابت کر دیں، اور اس کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا لینا پڑے، خیانت کرنی پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے کر گزرتے ہیں، اور اس دن سے بھی نہیں ڈرتے جس دن خالق و مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، جہاں پر یہ واہ واہ کرنے والے مرید، یہ چندے دینے والے، یہ جیبیں بھرنے والے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے دھوکے اور فراڈ اور خیانت کا سہارا لے کر غلط باتوں کو عوام الناس میں پھیلا کر خود تو گمراہ ہیں، ان کو بھی گمراہ کر کے اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لاد کر اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ سن لیجئے ایک پیر صاحب کو، یہ کوئی صاحب ہیں مرشد فقیر سونا ماہی، کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے۔ اچھا مولانا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، پھر وَلَا تَنْصُرُنَّ، ضرور اس کی مدد کرنا۔ اچھا مولانا، یہ بات یہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے کہ سارے نبی اپنے زمانہ نبوت کے بعد محمد کی مدد کریں گے، اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے؟ کیا اللہ کو پتا تھا یہ سارے قبروں میں ہوں گے؟ نہیں، اللہ کو یہ پتا تھا، یہ سارے دو نبیوں کو نکال کر، زکریا اور عیسیٰ کو نکال کر باقی سارے نبی قبروں میں ہوں گے، اللہ کو اس وقت پتا تھا جب یہ وعدہ لے رہا تھا۔ اچھا پتا تھا اللہ کو، پھر بھی کہہ رہا ہے مدد کرنا، تو پھر اس میں کیا حرج ہے اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں تو مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے جو آیت پیش کی سورہ آل عمران کی، یہ آیت نمبر 81 ہے۔ آئیے دیکھیے کیا واقعی اس آیت مبارکہ میں یہی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام قبروں میں ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں گے؟ کیا واقعی قبر میں رہتے ہوئے فوت ہو جانے والا شخص جو قبر میں دفن ہو گیا، کیا اس قبر میں دفن ہو جانے والوں کو یہ حکم دیا گیا؟ کیا یہ دلیل بنتی ہے کہ قبر والوں سے مدد مانگنی چاہیے؟ اور یہ مدفون قبروں کے اندر زندوں کی مدد کرتے ہیں؟ یہ حضرت ہماری کہاں مانیں گے؟ ہم ان کے سامنے آیت تو قرآن مجید سے پیش کریں گے، لیکن ترجمہ اور تفسیر انہی قبر پرستوں کے نمائندوں سے ان کے سامنے رکھیں گے، تاکہ واضح ہو جائے کہ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ تو سنیے مالک کا فرمان، سورۃ آل عمران آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الیاس قادری صاحب کی پارٹی والوں کی طرف سے، شائع شدہ تفسیر صراط الجنان جلد 1 ہے، صفحہ 580 اور 81۔ احمد رضا خان تکفیری صاحب نے ترجمہ کیا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه، پھر تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اب دیکھیے آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے قادری صاحب کی پارٹی والوں نے کیا لکھا ہے۔ صفحہ 581 جلد 1 لکھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا۔ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں۔ اور انہوں نے یہ بات تفسیر خازن کے حوالے سے نقل کی۔ احمد رضا تکفیری کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا کہ ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو تو مدد کریں گے۔ چلتے چلتے آئیے بریلویہ کے ایک شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر بھی دیکھ لیں، جلد 2 ہے اور صفحہ 230 ہے۔ ان تفاسیر سے قبر پرستوں کا دھوکہ اور فریب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آیت میں جس آیت کا ذکر ہے وہ حیات میں، زندگی میں بعثت پر ایمان لانے اور نصرت فرمانے کا وعدہ تھا، نہ کہ بعد از وفات قبروں میں تشریف لے جانے کے بعد۔ تو اس سے قبر والوں کی طرف سے مدد کرنا بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ اور دھاندلی چھوڑ دیجئے، قیامت کے دن ان دھوکوں اور دھاندلیوں کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ نذرانے، یہ چندے، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ واہ واہ، یہ نوٹوں کی بچھاڑ، یہ سب یہی رہ جانے والی ہے اور آخرت میں صرف حسرت اور ندامت باقی رہے گی۔ مزید سنیے ماہی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ہر صبح تمہیں اس چوک میں بٹھا کے کسی نے کہنا کسی نے مدد کی ہے، کبھی کسی نبی نے قبر میں جا کے بھی مدد کی ہے، اسے کہنا بالکل کی ہے۔ اگر وہ کہاں کی ہے، اسے کہنا 50 نمازیں اللہ نے محمد کو معراج کی رات دی تھی، وہ 50 لے کر آ رہے تھے، راستے میں ایک قبر والا ملا تھا، اس نے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، اس نے پھر آ کے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے۔ یہ 50 نمازوں سے آج امت 5 نمازیں کسی قبر والے کی مدد سے پڑھ رہی ہے۔ صبح سے 50 نمازیں شروع کر دو، کیونکہ 5 تو بنتی ہی ان کی ہیں، جو کبھی داتا صاحب سلام کرے، کبھی پاک پتن سلام، کبھی حوصلہ آدم کو سلام کرے۔ اے رب کی توحید کو سینے لگائے رکھنے والوں، اے انبیاء علیہ السلام کی سنت پہ قائم رہتے ہوئے صرف اللہ ہی سے دعا مانگنے والوں، اے قبروں کی پوجا سے بچ کر اپنی جبی کو، اپنے ماتھے کو خالص اللہ مالک کے لیے جھکانے والوں، کبھی کوئی دھوکے اور فریب میں مبتلا ایسے بازیگروں کے کرتب سے متاثر ہو کر تمہارے سامنے آئے بات کرے تو انہیں بڑی محبت سے، بڑے پیار سے یہ حقیقت سمجھانا کہ بھائی یہ بات ہے معراج کی رات کی۔ اس رات تو مالک نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع فرما دیا تھا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی اور آج بھی مسجد اقصی میں کوئی نبی نماز نہیں پڑھتے۔ اس رات رب نے ہی موسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی تھی، آمنے سامنے تھے تو مشورہ دیا کہ آپ کی امت اس پہ عمل نہیں کر پائے گی، میں نے اپنی امت کو اس سے کم نمازوں پہ آزمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207۔ غور سے پڑھ کر سمجھ لیجئے، بات کو سمجھیے۔ اس رات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح مدد طلب نہیں فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار رہے ہو، یا موسیٰ میری مدد کرو، میری امت پہ اتنی نمازیں فرض ہو گئی، میری مدد کرو۔ ایسا ماجرا نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ نے کروائی. نہ تو اس وقت موسیٰ قبر میں تھے کہ انہیں قبر میں پتا چلتا کہ نماز 50 فرض ہوئی اور وہ قبر سے اٹھ کر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گئے مدد مانگنے کے لیے، یا وہیں سے بیٹھے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کے نام کی دعائیں دی، بلکہ یہ سارا ماجرا معراج کی رات کا ہے. مالک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچایا، اور پھر 50 کی جگہ 5 نمازیں بھی رب نے ہی کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 5 ہی کا حکم دیا اپنی زندگی میں. تو پیارے بھائی، ان شرک کے دعات کے پاس نہ قرآن سے دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے. شرک پہ دلیل ہو کیا سکتی ہے؟ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث توحید کا پیغام دیتا ہے. یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ اٹکل پچو ہیں جو یہ قبر پرست مارتے ہیں، اپنی بد عقیدگی کو کسی جیسے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کہیں سے کوئی دلیل لے کر اپنے نام اعمال میں ڈال کر اس کی بنیاد پر اس مکڑی سے کمزور جالے کے طور پہ یہ دلیلیں گھڑی کرتے ہیں، دلیلیں گھڑتے ہیں، جس کو اگر کتاب و سنت کی چھلنی میں چھانا جائے تو ان کے پلے میں کچھ نہیں رہتا. کتاب و سنت صرف توحید کا پیغام دیتا ہے، قرآن اور حدیث اللہ کی عبادت کا درس دیتا ہے. مبارک ہو جن کی جبینیں صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہیں، اور اللہ ہدایت دے ان کو جن کی جبینیں ہر قبر پہ، شجر پہ، حجر پہ، جھنڈوں پہ، پیروں کے قدموں میں کبھی کسی ڈھیری پر کبھی کسی ڈھیری پر گرتے ہیں. اللہ اسی ذلت سے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو محفوظ رکھے اور اپنی خالص بندگی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی